السلام علیکم. ہم ہیں بلوچستان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شازب خلیل حاضر خدمت ہے. جی جناب, ہمیشہ کے پروگرام کی طرح آج کے پروگرام میں جن گیسٹ کو ہم نے دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے بہت ہی خوبصورت کام کر رہے ہیں, بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اور اگر بات کی جائے تو اس چیز کو آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہیں پروموٹ کر رہے ہیں, اور بہت زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو سرچ کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا. تو جناب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وسیم خان, جو کہ پروفیشنل سرٹیفائڈ باڈی بلڈنگ کوچ ہیں. تو بات کرتے ہیں اس سے. السلام علیکم وسیم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ شکر ہے اللہ کا, خیریت سے. شکر ہے اللہ پاک کا کرم ہے. سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. جی میرا ہوم ٹاؤن جو ہے وہ قلعہ عبداللہ چمن ہے. تو تقریباً 18-19 سال ہو گئے ہم کوئٹہ میں رہائش کر رہے ہیں. اور بس پھر اسکول میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. جی بالکل, آپ اور میں کلاس اسکولنگ بھی ہمارے ساتھ اکٹھی گزری. تو بس آج آپ نے بلایا, اور آپ کا اور آپ کے ٹیم کا اور آپ کے پروڈیوسر کا, ڈائریکٹر کا, پورے ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا, اور میں تھینکس کہتا ہوں. سب سے پہلے تو سر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیوز کو رونق بخشی. تو آج ہم نے کچھ لائٹنگ بھی کم لگائی ہے تاکہ, کیونکہ آپ جب آئے تو آپ نے بہت زیادہ یہاں پہ رونق بخش دی ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ یہ موقع اچھا ہے کہ ہمیں ملے اور لوگوں کو بھی ہم اپنا میسیج دیں, اور اس حوالے سے جو ہمارا گیم ہے اس حوالے سے بھی ہم میسیج دیں. تو ابھی آپ جو بھی پوچھیں گے انشاءاللہ ہم اس حوالے سے ریڈی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اس فیلڈ میں آپ کا آنا کیسے ہوا. بیسیکلی میں تو اسکول کے ٹائم سے ہی اسپورٹس مین تھا, اور شروع سے میں اسپورٹس میں آ رہا ہوں. پھر ہم گرامر اسکول میں تھے, گرامر میں بھی میں اسپورٹس میں اچھا تھا. پھر وہاں سے میں نے ایتھلیٹکس بھی کیا, اور ایتھلیٹ بھی میں رہا ہوں 100 میٹر اسپرنٹر بلوچستان کا. پھر ساتھ ساتھ میں باسکٹ بال بھی اور باڈی بلڈنگ بھی. تو جہاں پہ راستہ نہیں مل رہا تھا پھر ایک گیم کو ہم پکڑ لیتے تھے تاکہ ہمیں کوئی راستہ ملے. تو آج الحمدللہ پروفیشنل کوچ ہوں, اور عمان میں ریسنٹلی ٹریننگ دیتا ہوں آ رہا ہوں. اور بلوچستان تو اپنا علاقہ ہے, اپنا شہر ہے یہاں پہ, تو الحمدللہ. بالکل, اگر بات کی جائے کوئٹہ سے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو کوئی اچھا پراپر پلیٹ فارم ملا ہے, بے شک میڈیا کی بات کریں یا کسی بھی فیلڈ کی بات کریں, تو وہ اپنے ہوم ٹاؤن کو نہیں بھولتے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہوم ٹاؤن کو ضرور وقت دیں اور ہوم ٹاؤن کے لیے کچھ اچھا ضرور کریں. اسی طرح ہے بالکل. ہم جدھر بھی جائیں, جس کنٹری میں بھی ہمارے اسپورٹس مین چلے جائیں, وہ اپنے ملک کو نہیں بھولتے ہیں. اور یہاں سے جانے کی وجہ ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی پروموٹ نہیں کرتے ہیں. اب ہم گئے تو نہ کوئی گورنمنٹ کا سپورٹ ہے نہ کسی اور کا سپورٹ ہے, بس صرف اللہ ہے اور اپنے کوچ ہے جو ہمارے. تو اپنے محنت سے ہم لوگ گئے, باقی تو ہم لوگ اپنے کنٹری کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں. یہ جو اتنا ٹائم 18 سال 17 سال اس فیلڈ میں کیے, تو یہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کیے ہیں. بٹ بدنصیبی سمجھے آپ یا جو بھی, کہ ہمیں یہاں پہ موقع نہیں مل رہا کہ ہم اپنے لوگوں کو پروموٹ کریں اور ہم ان کو کچھ سکھائیں, کیونکہ یہ ایک گیم ہے اور یہ ایک بہت زبردست چیز ہے کہ مطلب انسان ہر چیز سے دور رہتا ہے, نیگیٹو چیزوں سے. یہ باڈی بلڈنگ واحد گیم ہے کہ اس کو لوگ پسند بھی کرتے اور کرتے بھی ہیں. بالکل. ایجوکیشن کی جیسے آپ نے بات کی, آپ نے بتایا کہ سینٹ فرانسس گرامر اسکول سے آپ نے ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی, اور اس کے بعد اگر آپ میں چاہوں تو یہ سوال بھی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ مجھ سے پوچھے بغیر رہا نہیں جا رہا کہ مطلب ایجوکیشن آپ نے کہاں تک کی ہے. ایجوکیشن تو میں نے بیسک جو ہے میں نے فضلیہ کالج مردان سے پڑھا ہے. پھر اس کے بعد میں آ گیا تھا سینٹ میری اسکول, اور سینٹ میری سے پھر گرامر میں نے اچھا ٹائم گزارا. وہاں سے اسپورٹس کا بھی میرا رجحان بڑھ گیا, ایتھلیٹکس اور باڈی بلڈنگ, باسکٹ بال. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی ہم لوگ اسکول کے بعد بس ہم نے جو ہے نا اسپورٹس کو زیادہ ترجیح دی, اور ابھی میرا جو کوالیفیکیشن ہے وہ میں نے بی ایس سی کر دی. ماسٹرز میں کر رہا تھا انگلش لٹریچر میں نمل یونیورسٹی سے کوئٹہ سے, بٹ وہ میں نے اپنے گیم کے لیے میں نے قربان کر دیا. مطلب آپ نے وقف کر دیا کہ بس آپ نے ابھی جی ہاں یہی کام کرنا ہے. جی ہاں بالکل, آپ کا فل فوکس اس طرح فل فوکس ہے. ٹھیک ہے. اسکولنگ کی جیسے بات ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسکولنگ میں, جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ اگر کلاس میں کوئی پیریڈ نہیں ہو رہا تو وہ بولتے ہیں بھائی گراؤنڈ میں بس بچوں کو چھوڑ دیں, کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. اس میں سے ابھی اگر 20 بندوں کو اگر ہم نے گراؤنڈ میں چھوڑا ہے تو اس میں سے ہو سکتا ہے 7-8 یا 10 بندے ایسے بھی ہوں جن میں ایک ایتھلیٹ جو ہے وہ جنم لے رہا ہو, یا ہو سکتا ہے آلریڈی ان بلٹ ہو.
پیدائشی طور پر وہ جو ایتھلیٹ بننا چاہ رہا ہو. تو بعض دفعہ اسکولس میں اس طرح بھی دیکھا گیا کہ کوئی پراپر ایسے ٹیچرز وغیرہ نہیں ہوتے جن کو ہم پی ٹی ٹیچرز کہتے ہیں, جو کہ آپ کو گائیڈ کر سکیں, آپ کو سپورٹ کر سکیں, اور موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کام میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ضروری ہے کہ اسکول میں بھی اس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان جو ہے وہ بڑے پسماندہ علاقہ ہے, مگر یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر ہم چن کے ڈھونڈ کے نکالیں, ہمارے جیسے میرے جیسے مطلب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے پروفیشنل کوچ ہیں, باڈی بلڈنگ میں بھی اسی طرح ہے, اسپورٹس ٹیچنگ میں بھی اسی طرح ہے. بٹ یہ کہ اس کو آگے لے جانے کے لیے اسکول کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں, جو سٹاف ہوتی ہے, وہ سارے ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کے اسپورٹس ٹیچر رکھتے ہیں یا مطلب ان کو کیسا بندہ چاہیے. اب اس میں کوئی کوالیفائڈ ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ نام کے ٹیچر ہوتے ہیں. تو ہماری تو ریکویسٹ ہے کہ اسکول والے اس پہ فوکس کرے اور مطلب ان چیزوں کو جو ہے اور اچھے ٹرینرز کو رکھے. مجھے خود ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے یہ اپنا سٹی اسکول کے اسے مجھے آفر آئی تھی, تو میں گیا وہاں پہ انٹرویو وغیرہ سب کچھ دے دیا. بٹ یہ بعد میں پتہ چلا کہ مطلب کوالیفائڈ نہیں ہوتا, کچھ پیسوں کے خاطر مطلب وہ جاب دے دیتے, کیونکہ ہم 17 سال محنت کر کے ہمارا تھوڑا مطلب سیلری ہم زیادہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے محنت کی ہے 17-18 سال, اور پھر ہم ڈیپلی اس میں گئے تو عمان سے بھی ہو کے آئے. تو لازمی بات ہے ہم جو بھی بتائیں گے بچوں کو یا جو بھی جس طرح بھی گائیڈ کریں گے تو وہ اچھا کریں گے. بالکل. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی پھر رہے ہیں حکیم سمجھنے یا جعلی ڈگری والے ڈاکٹرز ہیں. تو ابھی آج کل جیسے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے یا یوٹیوب پر اکثر لوگ جو ہیں ولاگنگ وغیرہ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو مفت مشورے فراہم کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ ان کو فالو کرنے کے بعد جو ہے نقصان بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے دن میں, جیسے کہ اگر باڈی بلڈنگ کی بات کریں, میں نے خود یہ سنا ہوا ہے اور میں نے سوچا کہ آج آپ سے پوچھ ہی لوں کہ کچے انڈے بہت زیادہ کھاتے ہیں لوگ, تو وہ کس حد تک صحیح ہے؟ کوئی بولتا ہے 8 انڈے ہم کھاتے ہیں, کوئی بولتا ہے 12 انڈے کھاتے ہیں, اور لوگ جب اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں, جب سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹرز کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں. سر اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ صرف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے کہ زیرو سے انسان کو ہیرو بنا دیتے ہیں. مطلب کہ ابھی کچھ 2 سال ہوئے ہوں کسی اسٹوڈنٹ کو, مطلب وہ آ جائے اس کے 6 پیک وغیرہ بنے ہوں, تو وہ اس کا نالج اتنا نہیں ہے جتنی اس کی باڈی دکھتی ہو, کیونکہ وہ خود ابھی ایک اسٹوڈنٹ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. اس نے نہ کوئی اسٹوڈنٹ تیار کیا ہوتا ہے, نہ اس کے کوئی وہ ایسے چیز ہوتا ہے کہ مطلب لوگ ہاں ٹائٹل جیت لیتے ہیں لڑکے ہمارے, اچھے لڑکے ہیں جو ہمارے ابھی بھی ہم انشاءاللہ 2-3 دن میں پاکستان کا ٹیم بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ابھی جو لوگ ہیں یہاں پہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے اس کے جیسے بننا ہے, تو وہ بن نہیں سکتے ہیں. وہ جو سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہے اور جو کچے انڈے ہوتی ہیں, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ کھا لوں گا میری باڈی بنے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتے. کیونکہ ابھی اگر میں ارنالڈ شوازنیگر کو دیکھوں اور میں اس کی طریقے سے چلوں, مطلب وہ اگر دن میں 20-30 انڈے کھاتا ہو اور میں اسی طرح چلوں, تو مجھے وہ رزلٹ نہیں دیں گے جس طرح مطلب وہ ان کو کیونکہ وہ بہت سینئر ہیں, ان کا ڈائٹ الگ ہوتی ہے, ان کا جو ہے مطلب ایکسرسائز الگ ہوتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ہم ریکویسٹ بھی کرتے جو جونیئر لوگ ہیں ہمارے, جو ٹک ٹاکرز کو دیکھ کے, ٹک ٹاکر میں بھی سینئر لوگ بھی ہیں, مطلب یہ کہ وہ پراپر اپنا ایک کوچ رکھے, پھر ان کو مطلب سب کچھ طریقے سے بتائیں تو وہ بہتر ہوگا. صحیح ہے. بہت سے لوگوں کی فزیکس پہ اگر بات کریں تو ان کی فزکس اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی کھا رہے تو انہیں لگ نہیں رہا ہوتا. اب جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو کرتے ہوئے تھوڑا اشارہ میری طرف بھی ہے کہ گھر میں جو چیز بھی ہوتی ہے, ایون میٹھا بھی جو ختم ہوتا ہے تو میرے اوپر نام آتا ہے, اور واقعی میں نے ہی کھایا ہوتا ہے. لیکن بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی آپ کی جان نہیں ہے یا آپ کمزور ہو تو آپ جم اسٹارٹ کرو. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک بندہ میری طرح کا جب وہ جم اسٹارٹ کر بھی رہا ہے تو مین فوکس اس کا ڈائٹ پہ ہونا چاہیے یا پھر سپلیمنٹس جو جیسے کہ پروٹین شیکس ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں, تو کس پہ ہمیں مین فوکس کرنا چاہیے سٹارٹنگ میں؟ سر سب سے پہلے تو سٹارٹ میں آپ کو جب بھی باڈی بلڈنگ کرنا ہو سب سے پہلے اپنے اچھے کوچ کو دیکھنا ہے کہ میرا کوچ کوالیفائڈ ہے نہیں ہے, ان کو کچھ پتہ ہے یا نہیں. دوسری چیز ہے وہ آپ کے اوپر ہے آپ کا ڈائٹ.
ڈائٹ بھی آپ نے فالو کرنا ہے کیونکہ کوچ تو آپ کو بتائے گا, اور اگر آپ کا کوچ آپ کو پراپر بتائے گا تو آپ بن بھی پائیں گے, اور آپ جو گول کرنا چاہتے ہیں وہ اس حد تک بھی آپ پہنچیں گے. ٹائم لگے گا مگر ضرور آپ پہنچ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. میں خود بھی اتنا ہی تھا, شاید آپ سے بھی تھوڑا پتلے تھے, تو کرتے کرتے اچھے کوچ ملے, اچھے ڈائٹ ملا ہمیں, اور اچھے ایکسرسائز کرتے رہے ہم, تو بن جاتا ہے انسان. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں بن سکتا. مطلب کچھ وقت درکار ہے آپ کو. وقت جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے, کیونکہ ہمارے لوگ سٹریس میں, ڈپریشن میں, مہنگائی کی وجہ سے, مگر لوگوں کو ان کی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اپنا گیم فالو کریں, چاہے وہ جو بھی ہو, باڈی بلڈنگ ہو, کرکٹ ہو, جو بھی ہو, تو وہ انشاءاللہ سپورٹس مین بندہ جو ہے وہ ایک تو کبھی بڈھا نہیں ہوتے ہیں, مطلب وہ اس کی ایج 10 سال جو ہے پیچھے چلی جاتی ہیں, ہوگا وہ 40 کا مگر لگے گا 30 کا. اور جو ہمارا باڈی بلڈنگ ہے وہ تو میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ ہے. مطلب مستقل مزاجی ضروری ہے, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کے ارد گرد بھی ہوں گے, کیونکہ آپ تو پروفیشنل ہوسٹ ہیں, پروفیشنل کوچ ہیں, اور میں تو ہوسٹ ہوں, پروفیشنل نہیں ہوں تو وہ اور بات ہے, ایسا تو وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے پروفیشنل بھی. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آتے ہیں 15 دن 20 دن, شاید 15 دن 20 دن بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں, مہینہ ڈیڑھ بھی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. وہ مستقل مزاج نہیں ہوتے, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں بھائی ان کا ٹائم زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے, یا پھر جو ڈائٹ پلانز وغیرہ عموماً آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. تو سننے میں تو یہی آیا کہ بہت پھیکے آپ جو ہے کھانے وانے بتا رہے ہوتے ہیں, اور ڈائٹ پلان میں ویجیٹیبلز بھی بہت زیادہ اپنے مطلب ایسے ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بوائل بھی آپ نے کھانا ہے, اور اس کے بعد سپلیمنٹس تو بعد میں آپ لوگ اسٹارٹ کرواتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اگر کوئی اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کس طرح وہ موٹیویٹ ہو اور وہ موٹیویشن کو آگے لے کے چلے؟ سر موٹیویشن جو ہے انسان میں خود ہونا چاہیے. دوسری بات کہ اس کے کوچ میں بھی وہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کس طرح آگے لے کے جائیں گے, اور اس کا مائنڈ کیسے بنائے گا, کہ مطلب اس کو ڈائٹ کس طرح پرووائڈ کرے گا, ایکسرسائز کیسے دے گا. جب آپ لڑکے کو ریزلٹ دیں گے تو لڑکا بالکل یہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ میں اپنا وقت کنزیوم کر رہا ہوں یا میں ضائع ہو رہا ہوں. تو ہمارا جو گیم ہے وہ مطلب اس میں یہ کہ موٹیویشن لازمی ہے. موٹیویشن ہوگا تو لڑکے اس میں خود پھر موٹیویٹ ہوں گے جب آپ اس کو ریزلٹ دکھائیں گے. اور خوراک وغیرہ ہے, جو ڈائٹ ہے وہ بھی جو ہے مطلب اتنا نہیں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر شروع میں بندہ سٹارٹ کرے 4 میل سے سٹارٹ کرے, پھر 5, پھر 6, پھر 7, تو میرے خیال سے اتنا وہ نہیں ہوگا. آج بھی لڑکے کرے اس مہنگائی میں تیاریاں, تو میں خود سوچتا ہوں کہ یار یہ اتنی مہنگائی میں اور لڑکے کیسے ہوں گے. اس دن ہم نے سلیکشن کی تو بہت سارے لڑکے تھے ہمارے بلوچستان کے ماشاءاللہ, تو 2-3 دن میں وہ جا رہے پاکستان ٹیم, پاکستان کے کانٹیسٹ کے لیے. تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, موٹیویشن بھی کوچ دیتے ہیں, اور اسٹوڈنٹ اور کوچ کو جو ایک ساتھ چلنا پڑتا ہے. مہنگائی کی جہاں آپ نے بات کی تو بہت سے لوگ اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ باڈی بلڈنگ یا اگر آپ نے جم اسٹارٹ کر دیے تو یہ بہت مہنگا شوق ہے, اور اگر ہم کہیں کہ عام الفاظ میں کہ بہت امیروں والا شوق ہے, کیونکہ آپ کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں یا باقی جو آپ کے اکوپمنٹس ہوتے ہیں, اکوپمنٹس ہی کہیں گے, اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. اور مہنگائی کے اس دور میں جہاں پرائس ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ہو گئی ہے. اگر آپ گروسری کرنے جائیں, ابھی آج کل کی ہی بات ہے, تو جب میں گروسری کرنے گیا میں نے دیکھا کہ پرائس ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل ہو گئی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, اگر ایک بیچارہ بڑی مشکل سے اس کو گزر و بسر ہو رہا ہے تنخواہ میں, اور اس نے گھر بھی چلانا ہے, بلنگ وغیرہ بھی کرنی ہے, تو کیا وہ جم سٹارٹ کر سکتا ہے؟ سر جم منع کسی سے بھی نہیں ہے, جم ہر بندہ سٹارٹ کر سکتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنلی بننا چاہتا ہے, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنا فٹنس رکھنا ہے. جی ہاں, تو فٹنس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے ہر بندہ کر سکتا ہے. اور اگر پروفیشنلی لیول آپ نے کرنا ہے, اسٹیجز پہ جانا, اور صوبے کو آپ نے وہ کرنا کہ مطلب میں نے صوبے کے لیے لڑنا ہے, میں نے اپنے صوبے کا اور اپنے علاقے کا نام میں نے روشن کرنا ہے کسی سٹیج پہ, تو اس کے لیے لازمی بات ہے پھر پیسہ بھی مانگتا ہے, اور اس کے لیے سپلیمنٹس بھی مانگتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ امیروں کا گیم تو ہے, مگر یہ کہ امیر بدنصیبی سے یہ گیم کرتے نہیں ہیں. جی ہاں, کیونکہ اس میں جتنے بھی بڑے ہائی لیول کے باڈی بلڈرز ہیں, ورلڈ لیول کے اور اولمپیا لیول کے, اس میں بھی بہت سارے غریب لوگ ہیں جو آج ماشاءاللہ سے مسٹر اولمپیا بھی بن گئے ہیں. اور ہمارے پاکستان کے کچھ لوگ ہیں جو مطلب وہ اولمپیا لیول پہ اور پرو کارڈ ان لوگوں نے لیے ہوئے. تو یہ سب کرتے کرتے اگر پروفیشنلی لیول آپ کا سوچ ہوگا تو آپ آگے جائیں گے. اور اگر آپ فٹنس کرنا چاہتے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو پھر آپ
صرف فٹنس ہی کرے, کیونکہ پھر نہ گھر سنبھالیں گے نہ خود کو سنبھالیں گے. صحیح ہے, بالکل. مطلب دن میں اگر میں فار ایگزامپل میں جم اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کتنے گھنٹے جو ہیں جم کو دینے پڑیں گے, جم کے لیے وقف کرنے پڑیں گے؟ سر جم اگر آپ نے پروفیشنلی لیول کرنا ہے تو آپ کو صبح کے ٹائم کارڈیو بھی کرنا ہوتا ہے, اور سیکنڈ ٹائم پھر آپ کو مسلز بھی لگانے ہوتے ہیں. مطلب ہر مسل ہر دن الگ الگ لگتے ہیں. تو کارڈیو آپ نے روزانہ کرنا؟ کارڈیو روزانہ جو ہے نا وہ اگر بندہ کرے, عام بھی بندہ کرے, اس کے لیے بہتر ہے, کیونکہ اس کا جان جو ہے وہ فٹ رہے گا اور وہ بیماری کا شکار نہیں ہوگا. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری ہے, اگر وہ نہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں انسان وہ اسٹریس سے بھی دور رہے گا اور پریشانی سے بھی دور رہے گا, اور وہ صحت مند خود کو فیل کریں گے. ٹھیک ہے. باڈی بلڈنگ کے ساتھ واک کرنا کتنا ضروری ہے؟ مطلب اس کے کیا فائدے ہیں؟ نقصانات تو آف کورس نہیں ہوں گے, لیکن وہ آپ ٹائم مجھے بتا سکتے ہیں کہ مارننگ واک تو ویسے بھی کہتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں, تو اگر کوئی ایوننگ میں واک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ مارننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح کے ٹائم فریش ہوتے ہیں, اور مارننگ کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایئر پولیوشن نہیں ہوتا ہے, اور اس ٹائم آپ بالکل فریش ہو کے اور آپ کی باڈی بالکل ریڈی رہتی ہیں. کیونکہ انسان جس طرح ہم موبائل کا چارج کا اگزامپل دیں, موبائل جب چارج ہوتا ہے تو اچھا رہتا ہے, اور پھر جب وہ یوز ہوتا ہے تو ڈاؤن ہوتا ہے. تو پورے دن میں ہم پھر ورک کرتے ہیں, تو ایوننگ کے ٹائم جب آپ کارڈیو کریں گے تو آپ تھکے ہوئے فیل کریں گے. صبح کے ٹائم اگر آپ کریں گے تو وہ بیسٹ رہے گا, اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ 30 منٹ کارڈیو کریں تو وہ بیسٹ رہے گا. بالکل. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب میں نے آپ سے رابطہ کیا اور جب سے معلوم کیا تو آپ نے کہا اس بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھنے والے ہو سکتے ہیں ان کو بھی ان مسئلے مسائل کا وہ شکار ہوں یا وہ فیس کریں یہ پرابلم. تو میں بس آپ کو میں نام لیتا جاؤں گا, آپ شارٹ کر کے بتا دیں ٹپس وغیرہ یا ٹیکنیکس وغیرہ کہ کس طرح اس کو جو ہے ہم اوور کم کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم ہائی شوگر آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو بھی کس طرح نارمل کر سکتے ہیں. ہائی شوگر کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بھی فالو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جو ڈائٹ دیتے ہیں ان کو فالو کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے واک کو جاری رکھیں, ڈائٹ میں کوئی کمپرومائز نہ کریں. ٹھیک ہے. اور ہارٹ اٹیک مطلب ہونے کے چانسز, یا کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کے بعد کیا کیا مطلب وہ کس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے یا اپنی صحت کا خیال کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے ڈاکٹر کی ڈائٹ اور مارننگ کا کارڈیو اور اپنے ڈائٹ میں خیال رکھیں. ایکسرسائز مسٹ ہے اس کے ساتھ, کیونکہ آپ کے جو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہارٹ کی وجہ سے, مطلب جو بلڈ آپ کے رگوں میں جم جاتا ہے. مطلب بہت زیادہ لوگ ہیں, ہم لوگ کھانا کھا کے ایک دم ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کولڈ ڈرنک بھی پی لیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اسے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ گرم پانی کا استعمال کریں اور فروٹ کو ترجیح دے اور ویجیٹیبلز کو ترجیح دے. بلک کے چیزوں سے جو ہے نا اس کو دور رہے ہیں وہ لوگ. بالکل. کولڈ ڈرنک کی جہاں تک بات ہے, ہر بندہ جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے, ایون شادی وغیرہ میں اگر کوئی ایونٹ وغیرہ میں آپ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ کھانا اسٹارٹ کرتے ہی نہیں ہے کہ بس کولڈ ڈرنک سرو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصانات ہیں کولڈ ڈرنک پینے کے, اور اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ نے بہت زیادہ بھی آپ نے پینی ہے تو 10-15 منٹ بعد, کھانا کھانے کے 10-15 منٹ بعد آپ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وسیم, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بی پی ہائی اور لو, اگر اس کی کوئی چھوٹی سی ٹپ یا ہوم ریمیڈی بتا دیں. بی پی ہائی اور لو اس کے لیے بھی واقعی ہے, کیونکہ جو ایتھلیٹکس ہے وہ میرے خیال سے اس کو دی فادر آف دی گیمز کہا جاتا ہے, اور باڈی بلڈنگ دا مدر آف دی گیمز. تو جو بندہ کارڈیو کرے گا, واک کرے گا, اور جو بندہ مطلب اپنے ڈائٹ پہ فوکس کرے گا اور اچھا ڈائٹ رکھے گا, تو میرے خیال سے وہ اسٹریس سے بھی دور رہے گا, وہ بی پی سے بھی دور رہے گا, اور وہ مطلب ہارٹ اٹیک سے بھی دور رہے گا. باقی تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں, پر یہ کہ انسان کو اپنے باڈی کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اسکول میں جو ہمارے بچے ہوتے ہیں, مطلب ٹیچرز کو بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بچوں کو بھی جو ہے نا مطلب اچھے سے اچھا ایکسرسائز دیں, ان کو مطلب سپورٹس میں رکھیں. اور والدین کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آج کل موبائل کا دور ہے, موبائل سے دور رکھیں ان کو, ایک تو اسٹڈی کے اس میں رکھیں اور ایک سپورٹس کے اس میں لازمی ان کو رکھیں, تاکہ آپ کا بچہ نیگیٹو چیزوں سے بھی دور رہے اور وہ صحت مند رہے. اور انشاءاللہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں جو ہائیجین کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھیں. ٹریننگ سیشنز کی بات کرتے ہیں کہ کس کس طرح کے آپ ٹریننگ سیشنز پرووائڈ کرتے ہیں؟
میں ہر قسم کا ٹریننگ سیشنز پرووائڈ کرتا ہوں آن لائن بھی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ لین باڈی میں کمپٹیشن کے لیے کوئی تیاری کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی گھر کے لیے مطلب خود کو فٹ کرنا چاہتے ہیں. لین میں بھی ہم دیتے پرووائڈ کرتے ہیں ڈائٹ اور ایکسرسائز پلان, اور موٹاپے کے لیے بھی دیتے, جو کمزور ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دیتے ہیں. جیسا بھی ہو مطلب ہم لوگ انشاءاللہ ہر قسم کا جو ہے وہ سیشنز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. واٹس ایپ کے ذریعہ بھی مطلب آن لائن ہی سسٹم ہے ہمارا, واٹس ایپ کے ذریعے ہم لوگ ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ان کو سب کچھ بتاتے ہیں. نیکسٹ سوال ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جب آپ کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں یا آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آپ نے کام کرنا ہے یا اس فیلڈ کو آپ نے اپنانا ہے, تو کوئی ایسی موٹیویشن ہوتی ہے آپ کی, کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اس سے موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ جو آپ کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کی انسپریشن کون ہے, ایسا بندہ کون ہے جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہو اس فیلڈ میں آنے کے لیے, یا جس کو آپ دیکھتے ہو آپ بولتے ہو کہ یہ میرا رول ماڈل ہے؟ رول ماڈل تو ہمارے اولمپیا لیول کے ارنولڈ شوازنیگر ہیں. پاکستان میں میرا کوچ ہے فضل الہی, ورلڈ چیمپئن ہے. اور اس کے بعد جو ہے مطلب ہم خود ہوتے ہیں, اپنا مائنڈ ہم نے ریڈی رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے خود کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہوتا ہے, ہم نے یہاں تک کیسے پہنچنا ہے, اوپر کس طرح جانا ہے, ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو وہ موٹیویشن خود ہی انسان کو خود ہی دینا ہوتا ہے یہاں تک جانے کے لیے. بہت اچھا میسج آپ نے دیا, اور ساتھ ہی ساتھ جہاں آپ نے بات کی اس دری سے بات کو جوڑتا ہوں. کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو, اپنے عزیز و قارب کو بہت زیادہ وقت دینا چاہیے, اور اپنی بزی جو روٹین ہے نا اس میں سے آپ نے 20 منٹ بھی اگر نکالی اپنی فیملی کے لیے, اپنے عزیز و قارب کے لیے, تو بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ شعر بھی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ طے ہو چکا کتنا سفر کچھ خبر نہیں, طے ہو چکا کتنا سفر کچھ خبر نہیں, میں اجنبی ہوں اور پر اسرار رہیں راستے. مطلب کچھ نہیں پتا آپ کو زندگی کا کہ کب کیا ہو جائے. سو جناب یہ تھا آج کا پروگرام, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں کسی مزید اچھے گیسٹ کے ساتھ, کسی یونیک گیسٹ کے ساتھ, کسی ٹیلنٹڈ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان شاذب خلیل کو اجازت, اس وعدے سے یقین کے ساتھ کہ اگر وقت نے کی وفا اور سانسوں نے دی اجازت, تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.